السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی لمحوں کی گہرائی میں اتر کر یہ احساس کیا ہے کہ آپ کا دماغ ایک بھٹکی ہوئی کشتی ہے؟ آپ تنہا بیٹھے ہوں، رات کی تاریکی میں نیند کی دہلیز پر ہوں، یا بظاہر کسی محفل کا حصہ، مگر اندر کا حال یہ ہے کہ خیالات کا طوفان رکنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ کیسا اجتحام ہے جو ماضی کے ملبے سے خوشی کی کرنیں چنتا ہے اور آنے والے کل کی نامعلوم فکروں کے بادلوں سے خوف کی بجلی گراتا ہے؟ انسان ساری دنیا کی آسائشیں بھی سمیٹ لے، اگر اس کے اندر کا موسم بے سکون ہو تو وہ ہمیشہ ایک پیاسا ہی رہتا ہے۔ کوئی شاہی بستر پر کروٹیں بدلتا ہے اور کہتا ہے نیند نہیں آتی، دل بے چین ہے، جبکہ کوئی فکر و درویشی میں بھی ایک عجیب سی ناقابل بیان راحت محسوس کرتا ہے۔ آخر یہ فرق مادیت میں نہیں تو کہاں ہے؟ دماغ کا یہ مسلسل چلتے رہنا صرف ایک بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اپنی حقیقت کی طرف بلانے کا ایک مستقل اشارہ ہے۔ یہ دنیا امتحان ہے، اور ہمارے خیالات اس امتحان کا سب سے بڑا میدان عمل ہیں۔ یہ شور حد سے بڑھ جائے تو انسان ٹوٹنے لگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ایک گہری خاموشی مل جائے، دل کو قرار آ جائے۔ یاد رکھیے، یہ خیالات کا ہجوم کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، بلکہ روحانی ارتقاء کا حصہ ہے۔ جب تک انسان یہ نہ سمجھے کہ خیالات کا حکمراں کون ہے اور ان کا مقصد کیا ہے، تب تک سکون حاصل کرنا ناممکن ہے۔ انسانی زندگی کا سب سے بڑا راز آپ کے اپنے اندر کے ویرانے میں چھپا ہے۔ ہم باہر کی دنیا کو جانچتے، پرکھتے اور اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر جھانکنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ خیالات دراصل انسان کی حقیقت کا شفاف آئینہ ہے۔ وہ اس لیے نہیں رکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف مخلوق نہیں، بلکہ غور کرنے والا، سوال کرنے والا اور تلاش کرنے والا بنایا ہے۔ انسان کی معراج ہی اس کا سوچنا، سوال کرنا اور حق کی تلاش ہے۔ یہ خیالات 4 بڑی قوتوں سے جنم لیتے ہیں: نفس امارہ، شیطانی جال، نفس لوامہ اور نیک الہام۔ حقیقت یہ ہے کہ دماغ کو کبھی مکمل خاموشی نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک الہی مشین ہے جو مسلسل چلتی رہے گی۔ انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ کس خیال کو اہمیت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو معاف فرما دیتا ہے جب تک وہ ان پر عمل نہ کرے یا زبان سے بیان نہ کرے۔ گویا گرفت خیال پر نہیں، گرفت عمل پر ہے۔ یہاں ایک بنیادی حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ دماغی خیالات کو روکنے کی کوشش کرنا بیکار ہے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کا رخ، ڈائریکشن کس طرف موڑتے ہیں۔ اگر ان خیالات کو اللہ کی یاد، نیک ارادوں اور تزکیہ نفس میں لگا دیں تو یہی خیالات آپ کے روحانی معراج کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر انہی کو فضول کی سوچوں، مایوسی اور گناہوں کے منصوبوں کی طرف جانے دیں تو یہی خیالات آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ انسانی فطرت میں ایک ناقابل تلافی خلا ہے جو صرف ذکر الہی سے بوجھتی ہے۔ جب یہ خلا خالی رہتا ہے تو دماغ کا شور دگنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک لازوال حقیقت بیان کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ دماغ کے خیالات آپ کے دشمن نہیں، یہ تھرمومیٹر ہیں جو آپ کے دل کی حالت بتاتے ہیں۔ جب ذہن میں شور ہو اور دل میں وسوسے بار بار آئیں تو قرآن 2 بنیادی روحانی ہتھیار فراہم کرتا ہے: فوری پناہ اور ڈھال، اسپرچول شیلڈ، یعنی فوراً اللہ کی پناہ مانگو، اور دائمی سکون کا مرکز، دی اینکر آف دی ہارٹ، یعنی اللہ کے ذکر میں جڑے رہنا۔ نبی اکرم کی تعلیمات خیالات کے بارے میں ایک انقلابی نقطہ واضح کرتی ہیں۔
वसवसे का आना ईमान की नफी नहीं, बल्कि ये सरी ईमान की अलामत है। इलाज के तौर पर आपने हिदायत दी कि जब शैतान आकर खालिक के बारे में सवाल उठाए तो फौरन मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं कहकर उस ख्याल को वहीं छोड़ दो। एक मोमिन का काम है कि वो ख्यालात को 3 बुनियादी कुव्वतों में तकसीम करके तमीज करे। रहमानी इल्हाम, जिसे थामना है, शैतानी वसवास, जिसे रद्द करना है, और नफसानी जबिल्लत, जिसे काबू में रखना है। ख्यालात का आना फितरी है, मगर उन्हें काबू में रखना जिहादे अकबर है। सुकून बाहर नहीं, दिल के अंदर पैदा होता है, और वो सिर्फ जिक्र इलाही से मिलता है। इसका अमली इलाज दर्जे झैल है। जिक्र-उल्लाह को कल्ब की ढाल बना लें, कुरान की तिलावत को रूहानी शिफा जाने, नमाज में खुशू के जरिए कल्ब की हाजिरी यकीनी बनाएं, इस्तिग़फ़ार और तौबा से रूह का बोझ उतारें, तन्हाई में जिक्र और अश्क से हकीकी सुकून हासिल करें, और नेक ख्यालात को अमल में बदलना अपनी आदत बनाएं। खुलासा यह है कि सुकून ख्यालात के खत्म होने में नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब होने में है। ये मुसलसल शोर आपको तब तक थकाता रहेगा जब तक आप उसे सही सिमत न दे दें। आखिरी हल ये है कि दिल को उसके सुपुर्द कर दें जिसके हाथ में हर सुकून है। हर लम्हा खुद से पूछें, मेरा ये सोचना, मेरा ये ख्याल मुझे अल्लाह के करीब ला रहा है या दूर? अगर दूर कर रहा है तो फौरन रुक जाएं और अल्लाह की पनाह में आ जाएं। असल सुकून ये है कि जब ख्यालात आएं तो हम उनके गुलाम न बने, बल्कि उन पर काबू पा लें, और ये काबू सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक से आता है। जो अपने दिमाग को अल्लाह की याद से बांध लेता है, उसके ख्यालात भी इबादत बन जाते हैं। हर दिन की इब्तिदा और इंतहा अल्लाह के जिक्र से करें, यकीनन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह हम सब को अपने जिक्र की लज्जत नसीब फरमाए और हमारे दिलों को नफ्से मुतमइन्ना का दायमी सुकून अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।